نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدقہ فطر ایک احساس ہے، ایک ہمدردی ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک دلجوئی ہے، ایک وفاداری ہے، ایک خیال محبت اثار کا نام ہے۔ جب رمضان کا مہینہ اپنی رحمت نچھاور کر کے رخصت ہوتا ہے تو عید کا دن بہت مبارک، عید کے دن سب اللہ کے مہمان ہیں۔ اسی وجہ سے عید کے دن اللہ نے روزہ حرام کر دیا، کیونکہ جب اللہ نے ہم سب کو مہمان بنا کر کھانے پینے کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے تہوار میں کھیل تماشا اور ناچ گانا وغیرہ نہیں ہوتے، کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، ستانا نہیں ہوتا، بلکہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ مالدار جب اپنے پھول سے بچوں کو اجلے کپڑوں میں خوشی خوشی اچھلتا ہوا دیکھتے ہیں تو غریب کے مرجھائے ہوئے چہرے اور اس کے بچوں کی حسرت بھری نظریں اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ مسلمان دولت مند اپنے گھر کے خوشبودار اور لذیذ کھانوں کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتا جب تک کہ مفلس اور نادار پڑوسی کے گھر میں سے دھواں اڑتا ہوا نہ دیکھ لے۔ بھلا میری کیا عید ہے، بھلا میری کیا عید ہے اگر میرا پڑوسی آج کے دن بھی بھوکا رہا؟ بھلا میری بیوی مجھے کیسے اچھی اور بھا سکتی ہے جبکہ برابر میں ایک نادار کی بیوی کے کپڑوں میں تین تین پیوند ہیں؟ اگر خدا نخواستہ ہم اتنے غیرت مند نہیں ہیں اور مسلمان غیرت مند کیوں نہ ہو تو ہمارے غیور اللہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا ایک محتاج بندہ اپنے میلے کچیلے کپڑوں کی وجہ سے عید کی نماز میں شریک نہیں ہوتا، شرما رہا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کے پاس شاندار کپڑے اور ان کے ہنستے ہوئے چہرے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں سے حسرت سے کہتے ہیں اماں ہم بھی ایسے نئے کپڑے لینا چاہتے ہیں، تو ان کی ماں بچوں کو کلیجے سے لگاتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے بیٹا ہاں تم کو بھی دلا دیں گے، اور یہ کہتے ہوئے ہمارے غم کے بے اختیار اس کی چیخ نکل پڑتی ہے اور اس کے دکھی دل پہ فکر و غم کے بادل چھا جاتے ہیں۔ تو یہ منظر خدائے رحیم و کریم سے دیکھا نہیں جاتا، اور کون غیرت مند دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنے خوشحال بندوں پر یہ لازم کر دیا ہے کہ جب تک وہ میرے غریب بندوں اور بندیوں کے آنسو صاف نہ کر دیں، جب تک ان کا تن نہ ڈھانپ دیں، جب تک ان کا چولہا گرم نہ کر دیں، جب تک ان کے نونہال بچے چھوٹے بچوں کو مسکراتا نہ دیکھ لیں، خود عید نہ منائیں۔ صدقہ فطر کی مصلحت اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ خوشی اور اسلام کی شان و شوکت اور کثرت جمعیت کا دن ہے۔ صدقہ فطر صرف چند روپے نکال دینے کا نام نہیں ہے، یہ ایک جذبہ، ایک احساس ہے کہ میرے خوش ہونے میں کسی کی آنکھ کے آنسو حائل نہ ہو، میرے دسترخوان کی رونق میں کسی کا پیٹ خالی نہ ہو، میری مسکراہٹ میں کسی کا دل غم زدہ نہ ہو۔ اور یہ وہ محبت ہے جو سکھاتی ہے کہ عبادت صرف سجدوں میں نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ دکھ بانٹنے میں بھی ہے۔ یہ وہ شکر کا اظہار ہے جو ہمیں ہمارے رب کے مزید قریب کرتا ہے۔ بس اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہماری دولت میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ہم سے کمزور ہیں۔ ہمیں اپنی عید کو بانٹنا ہے تاکہ کسی اور کی عید ویران نہ ہو۔ یہی صدقہ فطر کا اصل مقصد ہے، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرنا تاکہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بن سکے۔ یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔